ایک جانب سندھ میں متبادل حکومت کے انتظام کی باتیں چل رہی ہیں تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں رابطے بڑھ رہے ہیں۔ اس بار پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب ایک نہیں بلکہ دو آئینی ترامیم آ رہی ہیں۔ یہ انکشاف کس شخصیت نے کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، کچھ پالیسیاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ اس خبر کی تفصیلات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جائز ذرائع آمدن سے زائد اثاثے رکھنے والے سرکاری ملازمین کی جانچ پڑتال اور تحقیقات کا اختیار دیے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے سرکاری افسران کے اثاثوں کی نگرانی کے نظام کو جدید بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے غیر معمولی دولت اور مشکوک اثاثوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور دیگر اعلیٰ حکام نے بتایا کہ ایف بی آر کو ایسے سرکاری ملازمین کی جانچ پڑتال اور تحقیقات کا اختیار دیا جائے گا جن کے اثاثے ان کی جائز آمدن سے زیادہ ہوں گے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور دیگر اعلیٰ حکام کا یہ کہنا تھا، حکام کے مطابق اے آئی پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم سرکاری افسران کے مالی ریکارڈ اور اثاثوں میں غیر معمولی اضافے پر ریڈ فلیگ الرٹس جاری کرے گا، جس کے بعد ایف بی آر تحقیقات شروع کرے گا۔ وفاقی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نبیل امان نے کمیٹی کو بتایا کہ دسمبر 2026 سے گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے تمام سرکاری افسران کے اثاثوں اور مالی تفصیلات کو ایک نئے ڈیجیٹل ڈکلیریشن سسٹم کے ذریعے عوامی سطح پر دستیاب کیا جائے گا۔ یہ نظام ایف بی آر کی مشاورت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ پالیسی کے تحت افسران کو اپنے اہل خانہ کے اثاثوں، بیرون ملک دوروں اور دیگر مالی تفصیلات بھی ظاہر کرنا ہوں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین اور ممبر ان لینڈ ریونیو سمیت اعلیٰ حکام کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اے آئی کے ذریعے سامنے آنے والے مشکوک مالی معاملات پر فوری تحقیقات کا آغاز کر سکیں۔ تو یہ خبر تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ اب بات کریں ملک کی سیاسی صورتحال کی، تو سیاسی درجہ حرارت ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے، لیکن اس مرتبہ سیاسی منظرنامے میں بھی کچھ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سندھ کے اندر متبادل حکومت کے انتظام کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے بھی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دلچسپ صورتحال تب سامنے آئی ہے جب پیپلز پارٹی کی ایک شخصیت عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اب انہیں رہا ہو جانا چاہیے۔ اس سال میں 28ویں آئینی ترمیم پر بظاہر کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور بظاہر نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اس مرتبہ 28ویں ترمیم سے ناخوش نظر آتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم پر ہی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا، تو 28ویں ترمیم اتنی جلد بازی میں کیوں لائی جا رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے 28ویں ترمیم کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو بظاہر اس وقت صورتحال پاکستان تحریک انصاف 28ویں ترمیم کے حق میں بہتر نہیں سمجھتی۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے تحفظات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ندیم افضل چند نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ بظاہر ان دنوں نیب بھی بہت زیادہ متحرک ہے اور سندھ میں میگا پروجیکٹس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی ترمیم لانی ہوتی ہے تو نیب اور اینٹی کرپشن کو متحرک کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ انہیں لگتا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد اب پیپلز پارٹی کی باری آ چکی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو سندھ میں متبادل حکومت لانے پر کام ہو رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ ان کی رہائی اسی سال ہونی چاہیے، یہ کسی ڈیل کے تحت نہیں بلکہ سیاستدانوں سے بات چیت کے تحت ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب عمران خان کو موجودہ سسٹم کے اندر واپس لانے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ عمران خان کے اپنے انکشافات بھی ہیں جو کہ اب درست ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کی کوئی پیش گوئیاں ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی تھیں تو سمجھتے تھے کہ اس ایک کے بعد اگلی جماعت کا نمبر آئے گا، اور اب صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہی ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں قریب آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی کو حکومت سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیپلز پارٹی
اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی سسٹم سے باہر ہو جائے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ جائیں گے، بظاہر صورتحال بدلے گی اور اتحاد جو حکومتی اتحاد بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے اس وقت جو دھڑ دھڑ اجلاس ہیں ان کی بات ہو یا پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی مسلسل میٹنگز، محض سب بظاہر ایک 28ویں ترمیم کے گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو بات کر رہی ہے کہ اسی سال رہائی ہو جانی چاہیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری استعفیٰ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر ان کو اس نظام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو نظام نہیں چلے گا۔ اب ذرا ماضی کو دیکھ لیں تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت کے آخری دن ہی چل پڑے تھے تو اس وقت وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور یہ بھی واضح ان کے الفاظ تھے کہ میں ایک آخری آپشن، اپنے آپ کو آخری آپشن سمجھتے تھے۔ لیکن حقیقت دیکھی جائے تو اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات شروع کیا کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور اس موقع پہ جب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اب ان کو سسٹم سے باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو سیاست سے دور رکھنے کی کوششیں اب کی جائیں گی، تو اس صورتحال میں وہی کہتے تھے کہ ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ اور اس وقت سیم وہی سچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ ایسی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور واضح طور پہ کچھ اس قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ ان کے سسٹم سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری جانب جنید اکبر کہتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ ان دنوں 2 آئینی ترامیم لانے پر کام ہو رہا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 29ویں ترمیم بھی 28ویں ترمیم کے ساتھ ہی یہ بھی لائی جا رہی ہے، اور شاید اس کو بھی منظور کروا دیا جائے گا، اور اگر 29ویں ترمیم آتی ہے تو اس کے اندر بظاہر اس وقت صدر مملکت کا عہدہ صدر آصف علی زرداری کے پاس ہے، شاید ان سے کوئی ان کو عہدے کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ بظاہر پیپلز پارٹی اس معاملے کو لے کر بھی کافی زیادہ غم و غصے کا شکار دکھائی دیتی ہے، خاص طور پہ ان دنوں جس طرح سے بلاول بھٹو کی جو باڈی لینگویج چل رہی ہے مختلف میٹنگز کے اندر، جو سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل بھی ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان دنوں کافی زیادہ کشمکش کا شکار ہیں، غصے میں ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر جہاں صوبائی حکومت